کنٹرول کو قائم رکھا جائے, کہیں پہ شارٹیج نہ آئے, جہاں بھی کوئی شکایتیں آ رہی ہیں ان کو فوری طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے. اور اب تو ڈسٹرکٹ وائز بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ گندم جو ہے آپ کی وہ سندھ صوبے سے باہر نہ آ جائے, لوگ سمگلنگ نہ کریں. لوگ یہاں سے سمگلنگ کر کے افغانستان اور دوسری جگہوں پر لے کر جاتے ہیں, اور پھر جو ہے پتہ چلے کہ آپ کے ملک میں جو آپ کو سپورٹ پرائز دی جا رہی ہے وہ آپ کے عوام کے لیے, وہ افغانستان کے عوام کے لیے حکومت نہیں کر رہی ہے, وہ کہ آپ کی پروکیورمنٹ, آپ کی محنت کے جو فائدہ ہے وہ کوئی اور اٹھائے. تو اس میں حکومت سندھ نے جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ویجیلنٹ ہے حکومت, اور یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی پراپر طریقے سے کیا جا سکے. اس کے بعد ایک ایشو, ایک فراڈیے کا آپ نے دیکھا ہوگا کل پرسوں اس نے, جو کہ اصل میں طالبان کے مذاکرات کا مین کردار تھا, زلمے خلیل زاد. اور جب کل ریسرچ سے پتا چلا کہ اس پہ خود الزام ہے منی لانڈرنگ کا, اور وہ منی لانڈرنگ کا جو اس پہ الزام ہے وہ ہے کہ اس نے اپنی بیگم کے اکاؤنٹ میں 1.5 ملین ڈالرز جو ہیں وہ شفٹ کیے ہیں, جو کہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ایک سادھو اور دیوتا سمجھتا تھا, جو عمران خان کے حق میں عمران خان سے زیادہ جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بن رہا تھا. پاکستان کے اندرونی مسائل میں زلمے خلیل زاد جو ہے وہ اس طرح انٹرفیئر کر رہا ہے, جو کہ ایک لابیسٹ ہے امریکہ کا, اور وہ پاکستان کے لیڈروں پہ تنقید کر رہا ہے. اور اس کی جب وہ کہتے ہیں کہ اس کی پوچھ اٹھا کے دیکھی تو یہ پتا چلا کہ یہ خود ایک کرپٹ ترین شخص اور منی لانڈرنگ کے سیریس ایلیگیشن, اور یہ نہیں کہ پاکستان میں کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی پہ الزامات لگاتی ہے, لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی انتقام ہے. امریکن گورنمنٹ اس کے خلاف جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے نام پر یہ پیسے جمع کروائے. تو اس کے یہ حشر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. اور دونوں میں ایک چیز کامن ہے, عمران خان میں اور زلمے خلیل زاد میں. عمران خان بھی طالبان کا حمایتی, یہ زلمے بھی طالبان کا حمایتی. عمران خان میں بھی منی لانڈرنگ کے اس کے الزامات, اس میں بھی منی لانڈرنگ کے الزامات. تو آپ دیکھیں کہ یہ دونوں چور اور ٹھگ جو ہیں یہ دونوں ایک پلیٹ فارم پر اس وقت موجود ہیں. اور بات یہ کہ یہ پورا یہ سلسلہ پاکستان کا ہے. اس میں زلمے خلیل زاد کو کس نے کہا ہے نہ تو پاکستان میں رہتا ہے نہ تیرا پاکستان سے کوئی واسطہ ہے, کہ تو امریکہ سے بیٹھ کر پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر, پاکستان میں الیکشن کی تاریخ آپ دو گے, پاکستان میں الیکشن کے بارے میں جو ہے وہ آپ گفتگو کرو گے, پاکستان کی عوام کو اور حکومت کو اور اپنے تمام اداروں کو آپ بیٹھ کے مشورے دو گے. یہ آپ کو کس نے مینڈیٹ دیا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ یہ سیدھی سیدھی پاکستان کی سیاست میں مداخلت ہے, کہ ایک امریکن لابیسٹ جو ہے وہ عمران خان کی حمایت میں ہے. اور اگر آپ پچھلے چند دنوں کی پچھلے 15 دن کی ایکٹیویٹی دیکھیں کہ عمران خان کی کتنی انٹریکشن, کتنی دفعہ اس نے فون کیے, کتنی دفعہ ان کی بات چیت ہوئی ہے غیر ملکی سینیٹروں سے, غیر ملکی پارلیمنٹیرین سے, اور خاص طور پر خصوصی طور پر ایک خاص ملک جس کے خلاف عمران خان کہتے تھے کہ ہم ان کے غلام نہیں ہیں, وہ سائفر لے کر جو ہیں وہ سائفر دکھا رہے تھے پورے پاکستان کو کہ یہ سائفر جو ہے یہ اس کے خلاف سازش تھی. تو کہاں گئی سازش؟ آج آپ اسی ملک کے ایک ایک سیاستدان کو ایک ایک لابیسٹ کے پیر پڑ رہے ہو. آپ ایک اسی ملک کے ایک ایک شخص کی منتیں کر رہے ہو کہ جی مجھے کسی طریقے سے اقتدار دلواؤ. آپ ان کے پیروں پہ گرے ہو, آپ ان کی منتیں کر رہے ہو, اور ابھی آپ کا کہاں گے آپ کا کہ ہم غلام نہیں ہیں, یہ امپورٹڈ حکومت ہے. تو آپ امپورٹڈ بننے کی کوشش کر رہے ہو. پہلے آپ ایک سازش کے ذریعے آئے اور اب آپ ایک اور سازش اس ملک کے خلاف کر رہے ہو. اور میں ایک چیز واضح کر لوں, جو ناقابل تلافی نقصان پاکستان کو, پاکستانی اداروں کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو وار کیے ہیں, جو پاکستان کی عدلیہ کو ڈیوائیڈ کیا, پاکستان کے پارلیمنٹ کو ڈیوائیڈ کیا, پاکستان کی سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیا اس شخص نے, ایسا ناقابل تلفی نقصان آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے اس اداروں کے خلاف نہیں کیا جو عمران خان نیازی نے کیا ہے.
اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اداروں کو متنازع بنائے. آج اس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے 2 حصے ہو گئے. آج اس کی وجہ سے سپریم کورٹ میں 2 سوچیں پائی جاتی ہیں. ایک سوچ کہتی ہے کہ ہم سب کچھ ہیں, سب اختیار ہمارا ہے. کہتے ہیں ہم سب کچھ ہے, سب اختیارات ہمارے ہیں. نہ وہ آئین کو ماننے کے لیے تیار ہے, نہ قانون کو ماننے کے لیے تیار ہے, نہ پارلیمنٹ کو ماننے کے لیے تیار ہے, نہ پارلیمنٹ کے اختیارات کو ماننے کے لیے تیار ہے. جو پارلیمنٹ قانون سازی کرتا ہے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو آئین کی کتاب ان کے سامنے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم سب کچھ ہمیں, بس جو چلے گی ہماری بات چلے گی. اور اس میں تو بہت ساری اسٹوریاں بھی آنا باقی ہیں. لیکن یہ جتنی بھی ڈویژنل سوچ ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ عدلیہ کی آزادی, آئین کی بالادستی پہ ہماری سیاست ہی اس پر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نیریٹو ایک ہی چیز ہے, آئین کی بالادستی, اداروں کی آزادی. شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے ایک جلسے میں خطاب فرمایا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم پہ بہت زیادہ پریشر, اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے کہ ہم عدالت سے لڑائی کریں, لیکن ہم نے کبھی بھی عدالت سے لڑائی نہیں کی. ہم نے کبھی بھی عدالت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. ہم نے کبھی بھی عدالت کے خلاف کوئی سازش نہیں کی. افتخار چودھری, جس پہ ہمیں 100 ریزرویشنز تھے پیپلز پارٹی کے, لیکن پھر بھی اس کی بحالی کی تحریک میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ رول پلے کیا. جو شہادتیں ہوئی, بوم بلاسٹ ہوئے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر شہید ہوئے. اور پھر وہی پیپلز پارٹی کو آج دن تک سپریم کورٹ سے انصاف بھی نہیں ملا. ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کو ہمیشہ نشانہ بناتا رہا ہے, چاہے اس کے لیڈرن کو سزائیں دلوانا ہو, سزائے موت کے جو ہے عدالتی قتل ان کے کرنے ہو, چاہے ان کی محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی 2 دفعہ حکومت گرائی گئی. دونوں دفعہ محترمہ جب گئیں سپریم کورٹ میں تو ان کو وہاں سے انصاف نہیں ملا. غیر آئینی, غیر قانونی کاموں کو وہاں پہ انڈورسمنٹ ملی, ادھر سے ہی ملی. اور باقی پارٹیوں کا میں نام نہیں لیتا, ان کو ہمیشہ ریلیف ملتے رہے. پیپلز پارٹی کو بھی ریلیف نہیں ملے. اور یہی آپ دیکھیں کہ افتخار چودھری کے دور سے لے کر جتنی پٹیشنیں آپ دیکھیں کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی تو کیا پیپلز پارٹی کو کام کرنے دیا گیا تھا؟ نہیں کیا جاتا. ایک کیمپین چلی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف. اس کیمپین میں افتخار چودھری اس کیمپین کا حصہ تھے کہ روزانہ اس نے ایسے ٹکرز دینے تھے. افتخار چودھری سے پہلے مجھے بتائیں کب کورٹ رپورٹر جاتے تھے سپریم کورٹوں میں جا کے اور ہائی کورٹوں میں جا کے ٹکرز دکھوانے کے لیے؟ افتخار چودھری کے دور سے پہلے کتنی دفعہ میڈیا میں آپ کی مجھے تو نہیں یاد پڑتا ہے کوئی آپ کی بیٹ رپورٹنگ بھی ہوتی تھی کوئی عدالتوں کے لیے. یہ افتخار چودھری نے یہ فیشن اور یہ ڈیزائن ڈالا کہ جی روزانہ میں کوئی ایسی بات کروں, روزانہ ٹی وی پہ میری خبر چلے, میری تصویر آئے, میں کسی کی بےزتی کروں, کسی کے لیے غلط ریمارکس دوں, کسی کے نام پہ کوئی نام رکھ دوں. افتخار چودھری نے بھی یہی کام کیا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا, ثاقب نثار, پھر جسٹس گلزار, اور پھر ابھی تک وہ سلسلے جاری ہیں. لیکن ایک اور چیز میں بتاؤں, ان لوگوں کو صرف تعصب جو ہے, وہ جو ایک مخصوص لوگ آئے, افتخار چودھری اینڈ آنورڈز میں بات کروں, ان لوگوں کا تعصب جو تھا وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں تھا. پیپلز پارٹی کو انہوں نے زندگی میں کبھی ریلیف نہیں کیا. وہ بینچ اگر آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, آرکائیو اٹھا کے دیکھ لیں, روزانہ پرائم منسٹروں کے ایک ایک ایکشن کو سبوٹاج کیا جاتا تھا. نہیں جی آپ رینٹ پہ جو ہے وہ پاور پلانٹ نہیں منگا سکتے, اور بعد میں پھر وہی آپ کے لیے ثابت ہوئی چیزیں, وہی آپ کے سروائیول کی چیزیں بنی. آپ یہ کام نہیں کر سکتا, وہ کام نہیں کر سکتے, یہ کام کا اجازت نہیں. پوری بیوروکریسی, فیڈرل سیکرٹریز, منسٹر سارا دن عدالتوں کے باہر کھڑے ہوتے تھے. ایک تو میں نے کہا ان سب لوگوں نے بغض رکھا, ان سب لوگوں نے بغض رکھا پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف, وہ جو مائنڈ سیٹ تھا. لیکن ایک اور بغض بھی رکھا ہے انہوں نے, جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں. افتخار چودھری صاحب کے ٹائم سے دیکھ لیں جو نبوت رکھا. پھر ثاقب نثار صاحب تھے چیف جسٹس, ان کے دور میں ججز ایلیویٹ ہوئے. میں بڑی غور سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. ثاقب نثار صاحب کے دور میں ججز ایلیویٹ ہوئے, اس کے بعد جسٹس گلزار صاحب کے کھوسہ صاحب کے دور میں ججز ایلیویٹ ہوئے, پھر گلزار صاحب کے دور میں جسٹس ایلیویٹ ہوئے,
اور پھر ابھی بندیال صاحب کے دور میں جسٹس ایلیویٹ ہوئے. کوئی مجھے ایک بھی سندھی بولنے والا جج سپریم کورٹ میں نظر نہیں آتا. کیا وجہ ہے کہ ان چاروں ٹینیورز میں کسی سندھی بولنے والے کا جج کو سپریم کورٹ میں نہیں رکھا گیا؟ ایک میرا سوال ہے, اور یہ سوال عوام پوچھتی ہے, عوام کے ذہن میں آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ کوئی ایسا جج جو سندھی زبان بات کرتا ہو, اس کے لیے کیا سپریم کورٹ میں کیا خدا نہ خواستہ نو گو ایریا بن گیا ہے؟ کیا اس کو وہاں پہ آپ اس کا داخلہ ممنوع کر دیا آپ نے؟ جب بھی آپ نے ایلیویشن کی سندھ ہائی کورٹ سے بھی کی, باقیوں سے بھی, میرے لیے تمام پیپلز پارٹی کبھی تعصب پہ یقین نہیں رکھتی. میں ایک بات کلیئر کر دوں, پیپلز پارٹی کبھی یہ چھوٹی ذہن نہیں رکھتی, لیکن پیپلز پارٹی میں ایک ذہن تو سوچ تو ایک آ سکتی ہے جو پبلک کی سوچ ہے, اس کی عکاسی پیپلز پارٹی کو کرنی پڑے گی. کہ پبلک کا یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پچھلے 3-4 چیف جسٹس صاحبان نے جتنی بھی ایلیویشن کی ججز کی سپریم کورٹ میں, سندھی بولنے والا کوئی جج نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے سندھ ہائی کورٹ سے ججز کو ایلیویٹ کیا, پہلے نمبر کو چھوڑ دیا, دوسرے کو چھوڑ دیا, تیسرے کو چھوڑ دیا, چوتھے کو چھوڑ دیا, پھر 5واں 6واں آپ ایلیویٹ کرتے. کیا یہ مجھے بتائیں, آج اگر کوئی ڈی پی سی سعید غنی صاحب میں کروں اور ہمیں پروموشن کرنی ہو, ہم ایسے کر سکتے ہیں کسی کو 5 لوگوں کو چھوڑ کے چھٹے کو پروموٹ کر لیں؟ اور اگر چھٹے کو پروموٹ کریں گے تو کیا بنتا ہے, کون سا کیس بنتا ہے؟ آپ بھی کوئی بولیں بھائی, نیب کا کیس بنتا ہے انٹیگریشن بگی, آپ نے 5 لوگوں کو چھوڑا, چھٹے کو کیوں چھوڑا, کیوں اٹھا لیا؟ آپ اس طرح کی ڈی پی سی کر سکتے ہو کبھی؟ جو ایلیویشن کرتے ہو پروموٹ کرتے ہو نا کسی کو, آپ ڈیموٹ تو نہیں کرتے, پروموٹ کرتے. پروموٹ کا آپ نے 6 لوگ چھوڑ کے 7واں اٹھا لیا. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ بھی مجھے بہت کم نظر آیا ہے. لیکن سندھ میں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سندھ میں یہ مستقل ہو, یہ اس طرح کی چیزیں سوچ پائی جا رہی ہے. اور سوال جینیون ہے, پبلک کا سوال ہے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ سندھی بولنے والا جج ایلیویٹ نہیں ہو رہا سپریم کورٹ, اور کوئی ایک جج مس کر دے, 2 کر دے, 3 4 چیف جسٹس نے یہ کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک گریونس یہ بھی موجود ہے. لیکن پھر بھی ہم وفاق کی سوچ رکھتے ہیں, ہم تعصب کی سوچ نہیں رکھتے, لیکن یہ ہمارا اختیار ہے جن لوگوں کے ہم ووٹ لے کر آتے ہیں تو ان کی آواز ہم ضرور بلند کریں, ان کے جو گریونسز ہیں وہ ضرور بلند کریں کہ یہ سوچ یہاں کے لیے کیوں ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کسی کا بھی حق ماریں, ہم یہ نہیں کہتے کسی کے ساتھ بھی زیادتی کریں, لیکن ہم یہ بھی نہیں کرنے دیں گے کہ آپ ہمارا ہی حق مارتے رہیں اور ہمارے ساتھ ہی زیادتی کرتے رہیں. یہ بھی قابل قبول ہمیں نہیں ہوگا. یہ گزارشات تھی. اب سعید غنی صاحب روشنی ڈالیں گے, ان کے ذہن میں کوئی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, ایک تفصیلی ڈالیں گے. بسم اللہ کریں. لیکن میں تھوڑی سی بات اسے ہٹ کے یہ کروں گا کہ اس وقت ملک میں جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے وہ اگر آپ غور کریں تو ماضی میں یہاں پر فوجی ڈکٹیٹرز آتے تھے اور فوج مارشل لا لگاتی تھی. یہاں اس وقت جو ہے وہ جوڈیشل مارشل لا ہے, اور فوجی ڈکٹیٹرز نہیں ہیں, جوڈیشل ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ بیٹھ گئے آ کے. یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کا شکار, جس طرح شبیر صاحب نے کہا, پیپلز پارٹی تو مستقل ہوتی رہی ہے, ابھی سے نہیں, 2008 سے جب سے ہماری گورنمنٹ آئی, اس سے پہلے بھی ہوتے رہے, لیکن 2008 سے لگاتار سندھ میں بیٹھے ہیں حکومت میں, وفاق میں ہماری حکومت رہی, لیکن پیپلز پارٹی کنٹینیوسلی اس کی وکٹم رہی ہے. باقی جماعتوں کے لیے ہے کہ کبھی وکٹم ہیں, کبھی لاڈلے ہیں, مختلف حالات بدلتے رہے, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ رویہ آج بھی جاری ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ کے بھی کچھ مخصوص ججز ہیں, جس طرح شبیر صاحب نے کہا کہ واضح ایک تفریق ہے. ایک ججز وہ ہیں جو آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, جو کسی کے فیوریٹ نہیں ہیں, اچھے ججز ہیں جن کی انٹیگریٹی پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. دوسری طرف کچھ ججز ہیں جو شاید کسی کے عشق میں مبتلا ہیں, اور کسی بھی صورت میں وہ چاہتے ہیں کہ جو خواہشات پی ٹی آئی کی, عمران خان کی ہیں, وہ پوری کریں. حل جوڈیشری کے پاس ہے بڑا آسان, اور یہ بات پچھلے کوئی 1 سال سے, جب آپ کو یاد ہوگا ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہوا قومی اسمبلی میں, اور ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی رولنگ دی, وزیر اعظم نے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی توڑنے کی سمری موو کی, پھر صدر پاکستان نے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی کو توڑا, اور وہ کیس جب سپریم کورٹ کے سامنے گیا
تو تمام سیاسی جماعتوں نے ایک مطالبہ کیا کہ جناب آپ فل کورٹ جو ہے وہ بینچ تشکیل دیں. اس وقت سے لے کے آج تک پاکستان کے بہت اہم ترین آئینی میٹرز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے جاتے رہے ہیں. ہر موقع پر یہ مطالبہ ہوا ہے کہ تمام سپریم کورٹ کے ججز بیٹھیں اور ان مقدمات کو سنیں, لیکن ایک سال کے دوران ایک مرتبہ بھی اس مطالبے پر عمل نہیں کیا گیا. یہ بات ایک بہت بڑا سوال اٹھاتی ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں, وہ کیا وجوہات ہیں کہ سپریم کورٹ کے وہ قابل ترین ججز جن کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, ان کو ملک کے آئینی مسائل کے لیے جو بینچز بنتے ہیں اس میں کیوں نہیں بٹھایا جاتا. دوسری بات, ہمارے آئین میں تمام اداروں کا ایک دائرہ اختیار ہے کہ آپ نے اس دائرے کے اندر رہ کر اپنے اختیارات کو استعمال کرنا ہے. الیکشن کمیشن اگر کہیں اس دائرے سے ادھر ادھر ہوتا ہے تو سپریم کورٹ اس کو گلے سے پکڑ کے دیوار میں گاڑ دیتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا, اور اس سے وہ زبردستی جبری طور پر وہ فیصلے کرواتا ہے. اور میرا یہ شروع سے موقف رہا ہے کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا ماتحت نہیں ہے. آپ اگر آئین پاکستان کو اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر مختلف چیپٹرز ہیں. جوڈیشری کے لیے ایک الگ چیپٹر ہے, الیکشن کمیشن کے لیے بالکل ایک الگ چیپٹر ہے. الیکشن کمیشن کے چیپٹر میں آپ کو عدلیہ کا ایک بھی کہیں ذکر نظر نہیں آئے گا. اسی طرح عدلیہ کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن کا رول نہیں ہے. دونوں کو خود مختار ادارے کے طور پہ آئین میں جگہ دی ہوئی ہے, لیکن یہاں پر سپریم کورٹ روزانہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے, اور جو شیڈیول ہے الیکشن کمیشن کا, الیکشن کا کسی بھی الیکشن کا دینے کا وہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے, یہاں سپریم کورٹ جو ہے وہ دیتی ہے. ایک مرتبہ افتخار چودھری صاحب بھی یہ کارنامہ کر چکے ہیں, ویسے بائی دی وے یہ کر رہے ہیں. دوسرا, اسٹیٹ بینک جو ہے وہ خود مختار ادارہ ہے, اور وہ کسی بھی طور پر فائننس ڈویژن کی انسٹرکشن کے بغیر جو پاکستان کا خزانہ ہے اس کو خرچ کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. یہاں سپریم کورٹ زبردستی غیر آئینی طریقے سے براہ راست اس کو یہ انسٹرکشن دے رہا ہے کہ اتنے پیسے جو تم فلاں جگہ پہ خرچ کر دو, جو وہ نہیں کر سکتا ہے. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ان تمام اداروں کی ماں ہے, جس کی کھوج سے یہ تمام ادارے جنم لیتے ہیں, آئین بنانے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے, سپریم کورٹ کو نہیں ہے, الیکشن کمیشن کو نہیں ہے, کسی اور ادارے کو نہیں ہے. پارلیمنٹ آئین بناتی ہے, اس آئین کے ذریعے پھر یہ ادارے قائم ہوتے ہیں. ان کے اختیارات کا تعین پارلیمنٹ کرتی ہے. اور یہاں عجیب بات ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ جس کے پاس خود یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئین کے اندر ایک نقطہ ادھر سے ادھر کر سکے, وہ کبھی آمروں کو اجازت دیتا ہے کہ تم آئین کے اندر ترمیم کر لو, کبھی خود اپنے فیصلوں کے ذریعے جو ہے وہ آئین کے اندر ترمیم کر لیتا ہے. ماضی میں چیزیں ہوتی رہی, لیکن ریسنٹ جو مثال آپ کے سامنے موجود ہے وہ 63A کی ججمنٹ ہے, جس کے نتیجے میں یہ پورا آئینی بحران جو ہے وہ پیدا ہوا تھا, وہ بھی سپریم کورٹ کے ذریعے ہوا. ابھی حالیہ دنوں میں جو پارلیمنٹ نے ایک بل جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023, جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہو, کوئی ایک چیز نہیں ہے. یہ تمام چیزیں جو اس بل کے اندر موجود ہیں, جو پارلیمنٹ نے منظور کی ہیں, ان کا مطالبہ پتہ نہیں کتنے برسوں سے اس ملک کی سیاسی جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں, اور تمام بار کونسلز کرتی رہی ہیں, حکومت پاکستان کو لکھتی رہی ہیں کہ جناب پارلیمنٹ یہ نہیں کر رہی, لہذا آپ یہ قانون بنائیے اور یہ اس کو کچھ ریگولیٹ کیجیے. جو اختیارات چیف جسٹس کے ہیں, چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا مطلب ہے کہ وہاں جو 17 ججز ہیں ان پر مشتمل ایک سپریم کورٹ ہے. چیف جسٹس اس کا ایک جج ہے, 17 میں سے ایک جج ہے. اس کے پاس جو ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں وہ جس انداز میں استعمال کر رہا ہے, وہ شریف صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں وزیر ہو کر, مراد علی شاہ چیف منسٹر ہو کر, شہباز شریف وزیر اعظم ہو کر, جو ہمارے اختیارات دیے ہوئے آئین کے اندر, قانون کے اندر, رولز کے اندر, ہم اگر وہ بھی استعمال کریں تو یہ ان کو بھی اٹھا کر پھینک دیتے اور کہتے نہیں آپ نے بدنیتی سے اختیارات استعمال کیے ہیں. بعض اوقات وہ استعمال ہوتا ہے نا اختیارات سے تجاوز کیا آپ نے, حالانکہ اختیارات سے تجاوز وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں اور آپ نے کر لیا ہو, پر آپ کے پاس اختیار ہے اور اگر آپ وہ کریں تو وہ اختیارات سے تجاوز نہیں کہلاتا.
یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس جو کچھ کر رہا ہے, چاہے وہ بینچز بنانے کی بات ہو, چاہے وہ سو موٹو اختیارات کے تحت مقدمات ٹیک اپ کرنے کی بات ہو, چاہے وہ اپنی مرضی سے ججز کو بینچز میں لگانے کی بات ہو, اپنی مرضی سے ججز کے پاس کیسز بھیجنے کی بات ہو, یہ کہیں پر بھی پراپر طریقے سے اس کی کوئی رولز میں ذکر نہیں ہے. اب اگر اس اختیار کو جو چیف جسٹس کے پاس ہے وہ اس کو غلط طور پہ استعمال کر رہا ہے, اور جس کا وکٹم صرف کچھ لوگ نہیں ہو رہے ہیں, جس کا وکٹم ریاست پاکستان ہو رہی ہے, جس کا وکٹم اس ملک کے ادارے ہو رہے ہیں, اگر اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ نے قانون بنایا اور یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جب بینچز بنائے گا تو اکیلا نہیں بنائے گا, اس کے ساتھ دو اور سینئر ججز ہیں وہ بیٹھ کر بنائیں گے, تو اس میں بری بات کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا, پارلیمنٹ نے یہ نہیں کہا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا اور اس کے ساتھ وزیر قانون ہوگا اور اس کے ساتھ اٹارنی جنرل ہوگا اور اس کے ساتھ سعید غنی ہوگا, اس کے ساتھ شہریل میمن ہوگا, وہ بیٹھ کے طے کریں گے. یہ نہیں کہا, بڑا سمپل یہ کہا کہ 3 سینئر ججز بیٹھ کے طے کریں گے کہ جی بینچز کیا بنی ہے. سو موٹو کا اگر کوئی ایشو ہوگا تو اس کے لیے طریقہ کار بتایا کہ جی چیف جسٹس کی خواہش نہیں ہوگی, چیف جسٹس کے پاس ایک واٹس ایپ آ گیا اس کے پر نہیں کرے گا, چیف جسٹس نے صبح اخبار پڑھ لیا اس پہ نہیں کرے گا, چیف جسٹس نے کوئی ٹکر دیکھ لیا اس پہ نہیں کرے گا. اس کا ایک طریقہ کار بنا دیا گیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو اس نوعیت کا ہے کہ جس سے عوامی مفادات کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کے لیے آپ برائے مہربانی ذرا کنسلٹ کر لیجئے ججز کے ساتھ. اس کو ابھی وہ قانون منظور ہی نہیں ہوا, قانون بنا ہی نہیں ہے, بننے سے پہلے اس قانون پر عمل درآمد روک دیا گیا. اور اس میں تو ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ قانون اگر بن جاتا ہے تو اس کا ایگرینگ پارٹی کون ہے؟ ہم عام طور پہ جب کورٹ میں جائیں کوئی کیس لے کر تو وہ کہتے ہیں بھئی اس کا متاثرہ فریق کون ہے؟ اس کا متاثرہ فریق تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے اختیارات کم ہو رہے ہیں تو کیا ایک آدمی جو اس قانون کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے, جس کے اختیارات متاثر ہو رہے ہیں, وہ خود اس پہ بینچ بنا سکتا ہے؟ کیا وہ خود اس بینچ کی سربراہی کر سکتا ہے؟ صوبائی وزراء سندھ شرجیل انعام میمن اور سعید غنی کی نیوز کانفرنس. انہوں نے کہا کہ خوراک کا تحفظ ہمارے کے لیے حکومت بھرپور اقدامات کر رہی ہے. مہنگائی کے باوجود ٹرانسپورٹرز کرائے نہیں بڑھا رہے, زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. کراچی کے شہریوں کے لیے گزشتہ 9 ماہ کے دوران متعدد بس سروس شروع کی. پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر جھوٹی افواہیں پھیلا کر بے چینی پھیلائی جا رہی ہے.